کامیابی کیسے ملے گی؟ جب آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ کامیابی صرف آپ کی کامیابی نہیں ہے بلکہ آپ کے ماں باپ کی بھی کامیابی ہے، تو آپ کامیابی کی پہلی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے ماں باپ نے یہ سب کچھ اپنا گوا دیا یا سب کچھ اپنا آپ پر لگا دیا یا لٹا دیا، تو آپ کامیابی کی پہلی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کو دین اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مال و دولت، عیش و عشرت یا اونچا مقام نہیں چھینتا، وہ سجدے چھین لیتا ہے۔ تو کامیابی کیسے ملے گی؟ صبر اور نماز کے ساتھ کامیابی ملے گی، ماں باپ کے ادب و احترام کے ساتھ کامیابی ملے گی۔ اور ہدایت پتہ کیسے ملتی ہے؟ ایسے نہیں ملتی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یار ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہمیں ہدایت مل جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں یا ہم بھی نماز پڑھنے لگ جائیں۔ ایسے ہدایت نہیں ملتی۔ جب تک آپ پختہ ایمان نہیں کر لیں گے، جب تک آپ یقین نہیں کر لیں گے یا آپ عہد نہیں کریں گے اس چیز کا کہ آپ نے اپنے اندر چینج لے کے آنا ہے، تب تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اور تب تک آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ تو کہتے ہیں نا کہ بروز محشر میرے رب نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، تو بندے نے کہا کہ اللہ تو نے ہدایت ہی نہیں دی، تو اللہ نے فرمایا اے بندے تو نے عہد ہی نہیں کیا، اگر تو عہد کرتا اور کوشش کرتا تو میں تجھے ہدایت دے دیتا۔ اس بات کا مقصد کیا ہے اور اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کرنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے یقین ہونا اور لازم ہے، اور یقین ہونے سے بڑھ کر عہد کرنا ضروری ہے۔ کامیابی کوششیں کرنے سے ملتی ہے اور ہدایت بھی کوشش کرنے سے ملتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ بس وہ بیٹھا یہ کہ دوسرے سے کہ یار میرے لیے دعا کرو مجھے بھی ہدایت مل جائے۔ نہیں، ہدایت ایسے نہیں ملے گی جب تک وہ کوشش خود نہیں کرے گا، جب تک وہ نماز کے لیے خود کھڑا نہیں ہوگا، اور چاہے اس کی نماز بے دھیانی میں پڑھی گئی ہو یا کسی وسوسے یا سوچ میں پڑھی گئی ہو، ایٹ لیسٹ اس نے کوشش تو کی۔ جب آہستہ آہستہ وہ ایسا کرتا جائے گا، کوشش کرتا جائے گا اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اندر چینج لانے کی، تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا، اس کے دل میں نرمیاں پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا۔ سکون بہت ضروری ہے، اور سکون اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، اللہ کی عبادت سے ملتا ہے۔ زندگی میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دل توڑتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، بدلہاظی کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا، کوئی ہمیں کیا ہی کہہ لے گا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، کوئی چاہے کچھ نہ کرے مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ کی زندگی میں چاہے عام طور پر آپ کی دولت، مال و دولت یا رشتے آپ سے دور نہ گئے ہوں، مگر دل کا سکون چھن جائے گا۔ اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے، آپ کے دل میں بھی سکون نہیں ہوگا، آپ کا بھی دل گمراہیوں میں اور بھٹکتے ہوئے رستوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ سو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، عہد کریں کہ آپ نے بدلنا ہے، آپ نے اللہ سے ہدایت لینی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ خالی سجدے کر کے کچھ نہیں ملے گا، کوشش کرنی پڑتی ہے آگے جانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ فیلئر بننا پڑے گا تو کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں بادام کھانے سے عقل نہیں آتی، ٹھوکریں کھانے سے عقل آتی ہے، تو فیلئر بن کر ہی صحیح
آپ اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، کوشش کریں گے، اللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اس لیے اللہ نے بھی کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، نماز پڑھو اور کوشش کرو اور صبر کرو۔ صبر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اگر میں آزمائش میں مبتلا کر بھی دوں تو منزل سے پیچھے مت ہٹنا۔ کوشش اس لیے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر کوشش کی نہیں ملتی، نہ ہدایت، نہ نماز کی پابندیاں، کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے اپنا ٹرسٹ، اپنے آپ پر ٹرسٹ رکھو، اللہ پر ٹرسٹ رکھو اور اس کام کو یقین سے کرنے کی ہمت رکھو۔ سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔